السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے بنسی والا جزیرہ۔ بہت سال گزرے، بحر الکاہل میں ایک جزیرہ تھا جہاں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا نام تارنگا تھا۔ کیونکہ یہ کہانی اس تاریک دور کی کہانی ہے جب ہمارے مذہب کی کرنیں ہر سو نہیں پھیلی تھی، تو لوگوں کے اقتدارات مختلف علاقوں میں مختلف تھے۔ اس علاقے میں جہاں ترنگا رہتی تھی، سمجھا جاتا تھا کہ کچھ خدا زمین پر رہتے تھے اور ان میں سے ایک نے ترنگا کو اپنی بیوی بنانے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ پھر ترنگا نے بیک وقت 5 بیٹیوں کو جنم دیا، جن میں سے 4 بہت صحت مند تھے، مگر 5واں، جس کا نام موئی تھا، بالکل کمزور لاغر بچہ تھا۔ ترنگا نے اپنے کمزور بچے کو غور سے دیکھا اور اسے دیکھ کر افسوس میں ڈوب گئی، کیونکہ یہ اس کے قبیلے کا قانون تھا کہ زندہ رہنے کا حق صرف طاقتور کو ہے اور کمزور اور بیمار کو مار دینا چاہیے۔ لیکن ترنگا نے خود سے کہا، میں اپنے بچے کو مرنے نہیں دوں گی، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ایک تاریک رات اس نے اپنے بیٹے موئی کو اپنے بازو میں تھاما اور اسے لے کر اس محل سے دور بھاگ کھڑی ہوئی جہاں وہ اپنے شوہر اور دوسرے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اسے راستے میں ایک ہڈی کا ٹکڑا ملا۔ اس نے ہڈی پر موئی کا نام لکھا اور گھاس کی تتلیوں سے ایک رسی بنا کر اس میں ہڈی کو پرویا اور بچے کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر وہ اپنے سوئے ہوئے بچے کو لے کر سمندر کے کنارے پر آ گئی، جہاں اس نے اسے پیار سے ساحل سمندر پر لٹا دیا اور خود قریب بیٹھ کر سمندری گھاس سے ایک ٹوکری بنانے لگی۔ جب وہ ٹوکری بن کر فارغ ہوئی تو اس نے ملامت سے موئی کو پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اسے ٹوکری میں لٹا دیا اور ٹوکری کو سمندر کی لہروں میں بہا دیا۔ آنسوں میں شرابو ترنگا واپس محل آئی تو اس کا شوہر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، کیونکہ وہ قبیلے کا قانون توڑ چکی تھی جس کے تحت کمزور اور بیمار بچے کو قتل کیا جانا تھا۔ لہٰذا وہ زمین سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے آسمانوں پر جا چکا تھا۔ ادھر سمندری گھاس سے بنی ٹوکری اپنی گود میں موئی کو لیے ادھر ادھر لہروں کو تھپیڑتے جھیلتے ایک جزیرے کے کنارے جا لگی۔ موئی نے اپنی آنکھیں کھولی تو ایک بوڑھا آدمی اس پر جھکا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے جھک کر اس کے گلے میں ڈالی ہڈی جو اس کی ماں ترنگا نے اس کے گلے میں ڈالی تھی، پر کندھا کیا ہوا اس کا نام پڑا، موئی۔ اس نے پکارا اور کیونکہ وہ ایک مذہبی اور سیانہ شخص تھا، اسے نام سے نہ علم ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے۔ اس نے خود سے کہا، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا تاکہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکو۔ موئی بھی جلدی ہی ایک لاغر اور بیمار بچے سے ایک مضبوط اور طاقتور لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، بلکہ اسے ایسا فن اپنے سے منتقل کیا جس سے وہ لوگوں کے خیالات بھانپ سکتا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ جب موئی 12 سال کا ہو گیا تو بوڑھے شخص نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنا گھر اور خاندان تلاش کرے۔ کئی دن کی تلاش اور دھکے کھانے کے بعد موئی آخر کار اپنے محل کے قریب پہنچ گیا جہاں وہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا، کیونکہ اس کے گلے میں ابھی بھی ایک ہار کی صورت میں وہ ہڈی کا ٹکڑا موجود تھا جو کبھی خود سے اس نے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ وہ چلا کر کہنے لگی، خدا نے میری سن لی اور انہوں نے تمہیں خیر و عافیت واپس میرے پاس بھیج دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو محل میں خوش آمدید کہا، لیکن موئی کے چاروں بھائیوں کو اس کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے چھوٹے بھائی میں ایسی صلاحیت ضرور ہے جو اسے خود دوسروں سے ممتاز بناتی ہے، اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے وہ چھوٹے بھائی سے حسد کرنے لگے تھے وہ تھی اس کے لیے ماں کی زیادہ محبت۔ ان کی ماں یقیناً چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن موئی نے اپنے بھائیوں کو ایک کونے میں اکٹھا ہو کر سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ اس کے پاس لوگوں کے خیالات پڑھنے کی طاقت موجود تھی۔ اس نے بوجھ لیا کہ وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ کس طرح ترنگا ماں کو اس سے منحرف کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہا، ہم کل صبح جلدی اٹھیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی باتیں موئی سن لے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم صبح کینو لے جائیں گے اور چھوٹے بھائی کے بغیر مچھلیاں پکڑیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو سب کو بتائیں گے کہ موئی کیونکہ بہت سست ہے اس لیے وہ صبح ہمارے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نہیں گیا، اور ماں کو بھی اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ موئی کا بڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس شام موئی نے محل کا ایک ویرانہ کونا ڈھونڈا۔ وہاں اس نے اپنے گلے میں پڑے ہوئے ہڈی کے ٹکڑے کو ٹھیک کر کے مچھلیاں پکڑنے والا بنسی بنایا۔ پھر اس نے لحاف اوڑھا اور سو گیا۔ مچھلی والی بنسی اس کے محفوظ ہاتھوں میں سختی سے پکڑی ہوئی تھی۔ موئی اگلی صبح بیدار ہو گیا۔ اس کے جاگنے کے بعد اس کے بھائی نیند سے بیدار ہوئے۔ سورج کی کرنیں ابھی سمندر کی لہروں کو منور کرتی رہی تھی۔ تبھی موئی اپنے بھائیوں کے کینو میں سوار ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر لیٹ گئے اور اپنے اوپر مچھلیاں پکڑنے والا جال اوڑھ لیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے بھائیوں کی آوازیں سنی جو کشتی کی طرف آ رہے تھے۔ ایک نے کہا، موئی تو ابھی خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا۔ دوسرا ہنس کر کہنے لگا، وہ اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ چکے ہوں گے، تب اسے معلوم ہوگا کہ ہم کہاں ہیں۔ تیسرے نے کہا، ہماری ماں اس کی سست طبیعت سے اس سے کتنی ناراض ہوگی۔ چوتھے نے امید بھرے لہجے میں کہا، تب وہ ماں کا پسندیدہ ہونے کا رتبہ کھو دے گا۔ موئی اتنی دیر دم سادے ان کی باتیں سنتا رہا جب تک کینو آئین سمندر کے بیچ نہیں پہنچ گیا۔ پھر وہ اٹھا اور مچھلیوں کا جال سمندر میں پھینکنے لگا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے بھائیوں سے کہا، تو تمہارے خیال میں ابھی بھی گھر میں سویا ہوا ہوں؟ بھائیوں میں سے ایک سخت غصے میں کہنے لگا، ہم تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہم ابھی تمہیں کینو سے سمندر میں پھینکتے ہیں اور تم تیر کر گھر پہنچو گے۔ دیکھتے ہیں تمہیں یہ سب کچھ کیسا لگتا ہے۔ موئی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، صرف موٹی موٹی آنکھوں سے بھائیوں کو گھورتا رہا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا روب تھا جو اس کے بھائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ دل میں ڈر رہے تھے، اب وہ ہنسنے کی بجائے خاموش تھے۔ اس نے سب کو حکم دیا، کشتی کے پٹوار چلاؤ اور اسے سمندر میں اتنی دور لے جاؤ جہاں تم آگے کشتی کو بھی نہیں لے جا سکے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے احتجاجاً کہا کہ اس طرح وہ سمندر میں پھنس جائیں گے، لیکن موئی نے انہیں سخت اور مضبوط لہجے میں کہا، اگر تم غور سے دیکھو گے تو سمندر تمہیں راستہ دکھائے گا۔ اب چلو اور اتنی دیر مت رکنا جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ جب وہ دور نکل گئے تو موئی نے آخر انہیں کشتی کھینچنے سے روک دیا۔ پھر اس نے بھائیوں کو مچھلیاں پکڑنے کا حکم دیا اور خود انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بڑا گرم دن تھا۔ جلتے سورج کے نیچے سارا دن چاروں بھائی مچھلیاں پکڑتے رہے۔ ان کے گلوں میں گرمی سے کانٹے چبھ رہے تھے اور پسینے سے ان کے جسم ڈوبے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھائی اپنے رویے سے انہیں اپنا حاکم لگ رہا تھا۔ وہ اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر شام سورج ڈھلتے غائب ہونے لگا تو موئی نے انہیں کہا کہ وہ آرام کر سکتے ہیں۔ اس نے انہیں مزید کہا کہ اب وہ مچھلیاں پکڑے گا، اور پھر اس نے مچھلی کی بنی ہوئی اپنی بنسی نکالی جو اس نے خود بنائی تھی۔ سب سے بڑے بھائی نے اس سے پوچھا، یہ کس قسم کی بنسی ہے اور اس میں تو مچھلیاں پھنسانے کے لیے تم نے کوئی کیڑا بھی نہیں لگایا؟ موئی نے اس سے کہا، انتظار کرو اور دیکھو، میں اتنی بڑی مچھلی پکڑوں گا جو تم نے خوابوں میں نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے بنسی کا ہڈی والا سرا سمندری پانی میں پھینکا جو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ وہ کھینچتا رہا، کچھ تو سمندر سے باہر آ رہا تھا لیکن وہ مچھلی نہیں لگ رہی تھی۔ تمام بھائیوں نے یہ دیکھ کر سانس بند ہونے لگی جب انہوں نے دیکھا کہ پانی سے ایک خوبصورت محل نکل رہا ہے جو سیپیوں اور موتیوں سے سجا ہوا ہے۔ موئی نے انہیں بتایا، یہ سمندر کے بادشاہ کے بیٹے کا محل ہے۔ جوں ہی پورا محل سمندر کی لہروں سے باہر آیا تو بھائیوں نے دیکھا کہ وہ صرف محل نہیں بلکہ اس کے نیچے ایک خشکی کا بہت بڑا ٹکڑا بھی تھا۔ یہ ایک خوبصورت اور ذخیرہ جزیرہ تھا جس پر دریا بہہ رہے تھے۔ جھیلیں اپنی خوبصورت عکس لیے موجود تھیں۔
सरसब्ज जंगलात थे, लेकिन जजीरे की शक्ल बिल्कुल एक मछली जैसी थी। तमाम भाई दम बखुद खड़े थे और अचानक जजीरे से चिपट गए, फिर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। हर कोई जजीरे का मालिक बनना चाहता था। सबसे बड़ा भाई जजीरे में सबसे ज्यादा जमीन अपने लिए चाहता था, लेकिन दूसरे भाई इस पर राजी नहीं थे। छोटे भाई ने बड़े से पूछा, तुम्हें सबसे बड़ा हिस्सा क्यों मिलना चाहिए? ये हिस्सा लेने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। फिर चारों में से जंग शुरू हो गई। इसके कदमों धमक से वादियां बहने लगीं, जो पहाड़ियां उन्होंने उठाकर एक दूसरे को मारी, वो बुलंद और बाला पहाड़ बन गए। भाइयों की जंग इतनी तंदो खतरनाक थी कि जजीरा दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिससे चारों भाई समंदर में जजीरे के दो टुकड़ों के दरमियान गिर गए और डूब गए। महल में मुई से मिलने समंदर का बादशाह आया और कहने लगा, ये पुराने वक्तों से पेश गोई थी कि तुम आओगे और ये जजीरा समंदर से बाहर निकालोगे। अब ये तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो इस पर हुकूमत कर सकते हो। लेकिन मुई में इन गुंजान आबाद जजीरों की तरफ देख रहा था जो समंदर में बिखरे हुए थे। इसने कहा, नहीं, मैं इसे अपने लिए नहीं चाहता। मैं दूसरे जजीरों के बासियों को पैगाम भिजवाऊंगा कि इनके रहने के लिए एक जजीरा जमीन इनका इंतजार कर रही है। तब दूसरे जजीरों से बहुत से लोग मुई के जजीरे पर आए और अपने अपने कीनू पर सवार हुए गए। अब इनको सैकड़ों साल हो गए हैं और वहीं आबाद हैं। इन लोगों को आज भी मेयोनीज कहते हैं और इस जजीरे को बच्चों आजकल न्यूजीलैंड कहते हैं। अगर तुम दुनिया के नक्शे में गौर से देखो, न्यूजीलैंड को देखोगे तो पता चलता है कि जजीरे की शक्ल वाकई ही मछली से मिलती जुलती है, जो दो हिस्सों में टूटा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।